محمد آل محمد بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من کرہ الفاتحہ صلی محمد باجی فرضہم جن مومنین کی طرف سے افطاری کا اور نظر کا اہتمام ہوا، خاص طور پہ آج کے دن ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض درود پڑھنے محمد اللهم صل على محمد محمد۔ جیسا کہ گزشتہ مجالس میں بھی عرض کیا گیا کہ سورہ جمعہ کی روشنی میں اللہ ادھر ہی آیا اپنی جگہ پہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یسبح تسبیح کرتا ہے للہ اللہ کی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح خدا بنیاد ہے زندگی کی، غور فرمائے گا، اگر تسبیح خدا نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے، تھوڑی سی آج فلسفیانہ گفتگو ہوگی اگر آپ توجہ فرمائیں گے، بزرگ حضرات سے خاص طور پہ ہماری غرض خلقت عبادت ہے، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا جن اور انس کو مگر عبادت کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے غرض خلقت جن اور انس عبادت ہے۔ اور جو بندہ عبادت نہیں کرتا، تسبیح نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ خدا کہلوانے کے لائق نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو شیطان کا بندہ تو کہہ سکتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ تسبیح کرے اللہ کی، اور جو اللہ کی تسبیح ہر آن کرتے ہیں وہ توکل بھی اللہ ہی پر کیا کرتے ہیں۔ غور کیجیے گا، ابھی دوران افطاری ہمارے منظر کاظمی صاحب نے ایک موضوع دیا ہے تو اس پہ لا رہا ہوں جلدی سے، لیکن تھوڑی سی تمہیدی بات ہے، اور وہ یہ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ توکل بھی اللہ پہ کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نمرود نے کئی مہینے آگ روشن کرائی تھی اور میلوں میں روشن کرائی تھی کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ آگ تو روشن کرا دی، ڈالے کوئی کیسے کہ ڈالنے والا بھی تو نزدیک جائے گا۔ تھوڑا سا جاگ جائے تو میں کوشش کروں گا کہ میں تو کل کے لحاظ سے لیاز صاحب مجلس پڑھوں، لیکن آپ سنیں گے تو میں پھر ویسی مجلس پڑھ سکتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ
سلامت رکھے. عرض یہ ہے کہ میلوں میں جو آگ روشن ہے اس میں ڈالنے کے لیے بھی تو کوئی بندہ جائے گا نا, تو جو جائے گا تو آگ کے نزدیک جائے گا, جب آگ کے نزدیک جائے گا تو خود بھی جلے گا. اس لیے ڈالیں کیسے؟ تو شیطان نے نمرود کو مشورہ دیا کہ رسیوں سے اور لکڑیوں سے ایک منجنیق بناؤ. سب سے پہلے جو منجنیق بنانے کا مشورہ دیا تھا وہ شیطان نے, اور اس کے بعد رسیوں میں ابراہیم کو باندھ کر اور پھر چکر دلا کے اور پھینک دو آگ کی طرف, آگ میں جا کر گر جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھا گیا, سب جانتے ہیں, اور منجنیق میں باندھ کر رسیوں سے اتنا زیادہ گھمایا گیا. ادھر آگے آ جائیے, ادھر جگہ ادھر آ جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا گھمایا گیا, اتنے چکر دلائے گئے, غور فرمائیے گا, اتنے چکر دلائے گئے کہ اگر مجھ جیسا کوئی گنہگار ہوتا تو ان چکروں سے ہلاک ہو جاتا. اتنے زیادہ رسی میں باندھ کر چکر دلائے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور اس کے بعد آگ کی طرف چھوڑ دیا. جب آگ کی طرف جا رہے تھے تو درمیان راہ, ہوا میں درمیان راہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, راستے میں حضرت جبریل امین آئے, یہ بھی اڑتے جا رہے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ اڑتے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے, یا اے ابراہیم کوئی حاجت ہے. توجہ فرمائے گا, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال ہی عباس ہے جناب جبریل کا, نعوذ باللہ, کہ حاجت ہے. حاجت کا سوال دیکھ رہے ہیں, آگ کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر سوال کر رہے ہیں کہ حاجت ہے. حضرت ابراہیم بھی ابراہیم ہے, وہ فرماتے ہیں ہاں حاجت تو ہے, لیکن جس سے حاجت ہے وہ بہتر جانتا ہے. محمد آپ کو سلامت رکھیں. آپ جلدی سے آمادہ ہو گئے تو اب میں کل کی طرح 2.5 گھنٹے بھی 1.5 گھنٹے بھی 1.25 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں. غور کیجئے گا, جس سے حاجت ہے وہ بہتر جانتا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے چکروں کے بعد کتنا بہترین جواب دے رہے ہیں. مجھ جیسا ہوتا تو کوئی ہلاک ہو جاتا, چکروں میں ہلاک ہو جاتا, آگ کا بھی خوف, چکر بھی اتنے, لیکن کیسا بہترین جواب دیا ہے کہ جس سے حاجت ہے وہی بہتر جانتا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ دیکھو جب اللہ پہ توکل کرو گے تو اللہ جان کا بھی محافظ بن جائے گا, مال کا بھی محافظ بن جائے گا. جب اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ پہ توکل کرو گے, اللہ سے لو لگاؤ گے, تو پھر اللہ تمہارا محافظ ہے, جان کا بھی اور مال کا بھی. لہذا کتنا بہترین جواب دیا. آج بچے تو ہیں نہیں, لیکن اب جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے لیے عرض کروں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ فرما دیتے کہ ہاں حاجت ہے, تو اللہ ناراض ہوتا یا نہیں ہوتا کہ تم نے میرے ہوتے ہوئے جبریل سے کیسے حاجت طلب کی, کیسے جبریل سے اپنا مسئلہ بیان کیا. جب میں موجود تھا, تم جانتے ہو کہ میں تمہیں خلیل رکھتا ہوں, تم مجھے دوست رکھتے ہو, تو تم نے جبریل سے کیسے مدد مانگی. غور کیجئے گا, یہ فرق ہے مدد جبریل اور مدد علی میں. اگر کوئی نبی بھی جبریل سے مدد مانگ لے تو اللہ کے ناراض ہونے کا شائبہ رہتا ہے, لیکن اگر فخر انبیاء علی سے مدد مانگے تو اللہ راضی ہوا کرتا ہے. کل کی مجلس سے متصل ہوئی ہے کہنے کے بعد یہ سوال کیا تھا نا, یہ عالی مدد ثابت کرے قرآن مجید سے, تو ہم نے بنی اسرائیل کی سورہ آیت نمبر 80 سے مدد لی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اگر کہہ دیتے ہاں مدد ہے طلب, تم سے مدد چاہتا ہوں, کیونکہ کہہ تو جبریل رہتے, تو اللہ ناراض ہوتا. اور اگر حضرت ابراہیم یہ فرما دیتے نہیں کوئی حاجت نہیں ہے, تو نعوذ باللہ برادران اہل سنت تو پہلے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے, ایک کا اور اضافہ ہو جاتا ان کے عقیدے میں. تاریخ اٹھا کے دیکھیے, ایسا ہے یا نہیں. نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو خلیل خدا ہیں, یہ عقیدہ ہے ہمارے بھائیوں کا. خیر, جناب ابراہیم علیہ السلام اگر کہتے حاجت نہیں ہے
تو غلط بیانی ہو جاتی. حاجت بھی ہے لیکن جس سے حاجت ہے وہ بہتر جانتا ہے. جیسے ہی یہ جملہ فرمایا ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی جو بعد میں ہمارے حبیب پر آئی, اور وہ آیت کیا ہے؟ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم کے لیے گلزار بن جا. یہ آیت ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے کام آئے گی, جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں کہ آپ جب کسی کو گولیاں دیا کریں تو ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کریں کہ یہ والی آیت بھی پڑھ لیں. کسی کا بخار نہ اتر رہا ہو, صرف تھوڑا سا اضافہ کر لیں رک کر, تاکہ آیت میں اضافہ شمار نہ ہو. یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, تھوڑا سا وقفہ دے کے بحق کے زہرا سلام اللہ علیہ. دشمنان اسلام ہمارے خلاف ویسے ہی ہے, وہ کہیں گے یہ آیات میں اضافہ کر رہے ہیں. کمی تو ہم کہا کرتے تھے اور شیعہ کر رہے ہیں آیات میں نعوذ باللہ اضافہ کر رہے ہیں. تو ذرا سا وقفہ دے کے بحق کے زہرا سلام اللہ علیہ چیلنج کر رہا ہوں, اگر کسی بھی ایسے شخص پہ جس کا بخار نہ اتر رہا ہو, معصومہ فرماتی ہیں حضرت سلمان فارسی کو تعلیم کی تھی کہ جو دعائے نور کے ساتھ ساتھ یہ آیت کہ جو بخار کسی کا نہ اتر رہا ہو تو اسے یہ آیت پڑھ کر بحق کے زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ دیں, وہ بخار حتماً اتر جائے گا. اس لیے کہ جناب ابراہیم کی آگ جو مہینوں میں روشن ہوئی تھی, میلوں میں روشن ہوئی تھی, وہ آگ اس آیت کے ذریعے سے سرد ہوئی. یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم کے لیے گلزار ہو جا. اور آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم جب جا رہے تھے اور پہنچے وہاں تو آگ گلزار تھی, اور ایک تخت اس آگ کی جگہ بچھا ہوا تھا جس پہ انگاروں کی جگہ پھول تھے. اور فرمائے گا. اور ایک عجیب روایت میں نے پڑھی کلمۃ الحق کتاب میں, جسٹس حامد بن شبیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے, انڈیا کے یہ گزرے عالم بھی تھے, جسٹس بھی تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہے کلمۃ الحق. وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک اور شخصیت تخت پر پہلے سے موجود تھی. یار کو ہضم نہیں ہوگی, غور کیجیے گا, میں لا رہا ہوں اپنے موضوع پر. ایک اور شخصیت پہلے سے تخت پر موجود تھی, اور نمرود کی بیٹی, عجیب بات یاد ہے, نمرود کی بیٹی جس کا نام تاریخ میں رازا ہے, را عین ضاد دو چشمی ہے, رازا. رازا بالا خانے پر, چھت پر, میری مائیں بہنیں غور فرمائیں, چھت پر بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم اڑتے ہوئے گئے, اور جب پہنچے تو آگ گلزار ہے, اور پہلے سے وہاں تخت موجود ہے, اور تخت پر کوئی نورانی شخصیت پہلے سے موجود ہے. تو رازا نے پکار کے کہا کہ اے ابراہیم, یہ ہم کیا منظر دیکھ رہے ہیں, یہ آگ آپ کے لیے گلزار کیسے بنی, اور یہ نورانی ہستی پہلے سے کون موجود ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازا کو جواب دیا. اب یہاں تھوڑا سا جو میں کہہ رہا تھا فلسفہ وہ عرض کر رہا ہوں, غور کیجئے گا, ذہن میری طرف ہی رکھیے گا, بے شک خاموش رہیے گا, لیکن ذہن بھی بچوں کی طرف نہ ہو تو مزہ آئے گا. اور وہ لطف کیا آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف گئے, پہلے سے کوئی نورانی ہستی موجود ہے, رازا نے پکار کے کہا نمرود کی بیٹی نے, اے ابراہیم ہم یہ کیا منظر دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے رازا کی بات سن لی, کیونکہ نبی کے ہوا سے خمسہ بلند ہوتے ہیں. جان لے جانا چاہوں بھائی, رازا میلوں دور تک اپنے بالا خانے پر, چھت پر, اپنے بابا کے محل کے, اور حضرت ابراہیم کافی دور گلزار ہو جانے والی آگ پر تخت پہ. حضرت ابراہیم کے ہوا سے خمسہ تو بلند ہے, اس لیے کہ نبی نبی ہوتا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, نبی تو میلوں اوپر آسمان پہ اڑتے ہوئے چونٹی کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں. چونٹی کی آواز کو سنا یا نہیں حضرت سلیمان بن داؤد نے. حضرت سلیمان بن داؤد جن کی حکومت ظاہر کے تمام ملائکہ اور جنات اور تمام مخلوقات پر اللہ نے کی تھی, تو حضرت سلیمان بن داؤد اڑتے ہوئے جا رہے تھے یا نہیں. یہ انبیاء کے واقعات کیوں نازل ہوئے قرآن میں؟ یہ بار بار ہم کوئی بات دہراتے ہیں تو یہ نہ کہا کریں کہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے, اس لیے کہ قرآن ہی ریپیٹیشن کا درس دیا کرتا ہے.
آپ تو سن کے ظاہر اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے، لیکن جو بچہ مجلس کو نیا جوائن کر رہا ہے وہ ماں کے پیٹ سے سن کر نہیں آیا ہے، یہی ریپیٹیشن سنے گا تو اس تک بھی بات پہنچے گی۔ قرآن مجید میں جو انبیاء کے تذکرے ہیں کیوں ہیں؟ بلا وجہ نہیں ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان بن داؤد، اور یہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہیں، کوئی سائنسدان ثابت کر دے کہ آج تک کوئی سائنسدان چونٹی کی آواز کو، آج تک اتنے عروج کا دور ہے سائنس کا، آج تک کوئی چونٹی کی آواز کو درک کر سکا ہو؟ چونٹی کی آواز کو اگر کوئی نئی تحقیق آئی ہے تو مجھے بتائیے گا۔ میرے آج تک کی معلومات میں تو میرے یہ ہے کہ چونٹی کی آواز کو کوئی نہیں سن سکتا۔ چونٹی کی آواز کو اتنی سائنسدان ترقی کر گئے لیکن کوئی نہیں سنتا، لیکن سلیمان بن داؤد نے ہوا میں اڑتے ہوئے سن لیا۔ کیوں؟ کہ نبی کے ہوا سے خمسہ بلند ہے، نبی نے آواز سن لی اور پھر بھیجا کسی کو کہ جاؤ اس چونٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ اس نے کیا نبی کو ظالم سمجھا تھا جو اپنے لشکریوں سے کہا کہ بلوں میں چلی جاؤ؟ چونٹی کو اٹھا کے لایا، ایک جن بقول تاریخ، اور حضرت سلیمان بن داؤد کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ سردار چونٹی جب ہاتھ پر آئی تو حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ تم نے مجھے ظالم سمجھا تھا؟ جاگ رہے پیچھے والے تو، تم نے مجھے ظالم سمجھا تھا؟ تم نے کیوں کہا کہ بلوں میں چلی جاؤ؟ اب جملہ اگر میں پہنچا سکا تو آگے پڑھوں گا، ورنہ یہی مصائب پڑھوں گا۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب سلیمان بن داؤد کے جواب میں چونٹی کہتی ہے، اے سلیمان بن داؤد، آپ تو پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، میں نے آپ کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن آپ کے لشکریوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ یعنی چونٹی بھی وہ معرفت رکھتی ہے جو آج کے بڑے بڑے زیر نافتہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے مولوی معرفت نہیں رکھتے۔ چونٹی بھی جانتی ہے کہ صحابی اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوا کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی یہ پتا ہے چونٹی کو بھی کہ لشکریوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لشکری اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوا کرتے ہیں۔ لہذا جناب سلیمان بن داؤد خوش ہوئے کہ ہاں تم نے معرفت کی بات کی ہے، نفی نہیں کی حضرت سلیمان نے۔ کل کو کوئی کہہ دے کہ صاحب سب برابر ہیں، کچھ فرق نہیں چاروں میں، حضرت سلیمان بن داؤد کہتے نہیں، لشکری بھی تو میرے لشکری ہیں، تو ہم مان لیتے کہ نبی کے لشکری بھی نبی کے لشکری ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر حضرت سلیمان بن داؤد نفی کرتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہیں تو میرے دائیں بائیں چلنے والے، ہیں تو میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے، ہیں تو میرے دائیں بائیں رہنے والے، لیکن حضرت سلیمان نے بتلا دیا کہ جب سلیمان کے دائیں بائیں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو فخر انبیاء کے دائیں بائیں بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ جناب سلیمان بن داؤد نے کہا کہ ہاں تم نے بات تو بڑی اچھی کی ہے، اچھا یہ بتاؤ تم افضل ہو یا میں؟ ہم بتائیے، یہ پیچھے بچے بیٹھے ہیں ملک صاحب کے، کسی بچے سے میں کہوں کہ بھائی بتاؤ تم افضل ہو یا میں، تو ان کے بابا کہیں گے مولانا آپ سیدھی آ گئے، آپ سید بھی ہیں، آپ مولوی بھی ہیں، چلیں عالم نہیں ہے مولوی ہیں، طالب علم ہے، لیکن آپ کیسے ان بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا میں؟ بچوں کا آپ کا کیا تقابل؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ سلیمان، حضرت سلیمان کہاں چونٹی، کیا فرما رہے ہیں تم افضل ہو یا میں؟ نعوذ باللہ نقل کو پورنا باشد، یہ سوال ہی بس ہے۔ ایک چونٹی سے یہ کہنا کہ تم افضل ہو یا میں، تو شاید جواب آئے گا کہ میری باتوں کو ابس نہ کہو، کفر ہو جائے گا۔ انبیاء کے واقعات آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، انبیاء کے واقعات آنے والوں کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو میں چونٹی سے کہہ رہا ہوں کہ تم افضل ہو یا میں، تم پہلے چونٹی کا جواب تو سن لو۔ چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جاوید صاحب کیا جواب دیا؟ چونٹی کہتی ہے کہ
آپ نبی ہونے کے ناطے تو افضل ہیں، لیکن اس وقت کائنات میں سب سے افضل میں ہوں۔ کائنات میں سب سے افضل میں ہوں، آپ کے علاوہ آپ نبی ہیں، آپ کائنات میں سب سے افضل ہیں، لیکن دنیا کی مخلوقات میں میں سب سے افضل ہوں۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ میں نبی کے ہاتھوں پر بلند ہوں۔ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں کہوں گا چونٹی سے ہی سبق حاصل کر لیں مسلمان۔ اگر چونٹی نبی کے ہاتھ پہ آ جائے اور امتی نبی کے ہاتھ پر، تو وہ اپنے آپ کو کائنات سے افضل سمجھا کرتی ہے، اور جو اگر فخر انبیاء کے کاندھوں پر سوار ہو جائے، اللہم صلی اللہ محمد۔ غور فرمائیے گا، دیکھیے پڑھواتا مجمع ہے، ہم اس میں نہ معلوم کہاں کہاں کے گوشے نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ آمادہ ہوں گے تو میں آپ کی خواہش کو پوری کر دوں گا، اور وہ یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے رازہ کی بات سن لی۔ رازہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہہ رہے ہیں رازہ اگر یہ راز جاننا چاہتی ہو تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھو۔ پتہ چلا امتی نبی کبھی کبھی فرعونوں کی بیٹیوں سے ایسے بھی کلمے پڑھوایا کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کہ کس انداز سے اگر یہ راز جاننا چاہتی ہو تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھو، تمہیں یہ راز پتہ چل جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے، جلدی سے آ جائے کارتار صاحب، ابھی تک میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ جناب ایک درود پڑھ لیں محمد جناب اگر کہیں رشتہ داری بھی نبھانی ہو تو افطار کر کے آ جائے ذرا درود پڑھو محمد معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ظاہر ہے کہ معاشرے کا حصہ ہے، لیکن بس نماز اور افطار تک رکھے معاشرہ اور پھر مجلس، تو ایک درود پڑھنا زندگی عطا فرمائے۔ یہ یاد آئیں گی مجالس کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے رازہ کی بات سن لی، اس لیے کہ وہ ایک عام عورت ہے، نمرود کی بیٹی ہے۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں۔ میں نے صرف ایک مثال جناب سلیمان کی اسی لیے دی کہ نبی کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں، وہ چونٹی کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، لیکن رازہ کی بات حضرت ابراہیم سن لیں کوئی اعتراض کی بات نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی بات رازہ کیسے سن رہی ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں فلسفہ کہ حضرت ابراہیم کی بات رازہ کیسے سن رہی ہے؟ رازہ تو جب کلمہ پڑھ لے چلے پھر کہہ دیں کہ اس میں کوئی فضیلت آ گئی کلمے کی وجہ سے، لیکن کلمہ تو پڑھے گی جب کلمہ سنے گی۔ بھائی کلمہ سنے گی تو کلمہ پڑھے گی نا، اگر اس کے دل میں معرفت آ گئی ہوگی، حضرت ابراہیم سے محبت کرنے لگی ہوگی، اس معجزے کو دیکھ کر ان کی قائل ہو گئی ہوگی، تو سنے گی تو کلمہ پڑھے گی، لیکن سنے گی کیسے؟ تو اب جملہ کہہ رہا ہوں، جو حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک 80 میل دور خیبر میں تھے اور علی مدینے میں تھے، وہاں سرکار نے نعت علی پڑھی تھی، علی نے کیسے سن لی تھی؟ آپ کو سلامت رکھے، وہاں سرکار نے نعت علی، حدیث قدسی ہے، نعت علی ایک کتاب آئی ہے کراچی میں ایران سے چھپ کے، جس کے اندر 40 حدیث قدسی درج کی گئی ہیں، اور اس میں 20ویں نمبر پہ نعت علی لکھی ہوئی ہے، غور فرمائیے گا۔ لہذا حدیث قدسی ہے نعت علی، یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ کلام الہی، کلام رسول، حدیث قدسی، یہ سب کے سب گویا اللہ ہی کا کلام ہے۔ کلام الہی قرآن مجید یا تورات و زبور انجیل یا نبی پاک کا کلام
جو بغیر وحی کے نہیں ہے، وہ بھی دوسرے معنی میں اللہ ہی کا کلام ہے، اور حدیث قدسی بھی اللہ ہی کا کلام ہے. لیکن جملہ کہہ دوں، اللہ کو یہ زبان کتنی پسند ہے کہ 3 کلمے ہیں لیکن ذریعہ ایک ہی ہے. یعنی ذریعہ ہے تو نبی پاک کی زبان ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں، جو 3 ذریعے، الہی ذریعے نبی پاک کی زبان سے ظاہر ہو رہے ہیں، وہی وہ زبان ہے کہ جو علی کو بھی چسائی گئی ہے، حسن کو بھی چسائی گئی ہے، حسین کو بھی اور زینب عالیہ کو بھی چسائی گئی ہے. کچھ اس منبر کا خاصہ ہے کہ بہت سی باتیں مجھے نہیں یاد آتی ہیں. یہ اچانک بات یاد آئی کہ جناب رسول پاک کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے 3 ذریعے جاری کیے. کتنا اعتبار ہے اللہ کو اس زبان مبارک پر، لہذا حدیث قدسی ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ مولا علی نے رسول پاک کی آواز کیسے سن لی، میں کہوں گا رازہ تو کافرہ نمرود کی بیٹی ہے. جب رازہ نمرود کی بیٹی ابراہیم کی آواز سن سکتی ہے تو فخر انبیاء کی آواز وسیع پیغمبر بھی سن سکتے ہیں. لہذا رازہ نے کلمہ پڑھا، رازہ نے کلمہ پڑھا. یہ روایت ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹوں کے لیے نہیں ہو. رازہ نے کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھ لیا، نمرود کی بیٹی ابراہیم کا کلمہ پڑھ رہی. جیسے ہی کلمہ پڑھا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اب تم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ راز جاننا چاہتی ہو کہ میرے برابر میں کون ہے، تو اڑتی بھی آ جاؤ. میں نے عرض کیا نہیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو روایت، اڑتے بھی آ جاؤ. راجہ نے کلمہ پڑھا. اب اس کلمے کا اثر دیکھیے، کافرہ ہے، جانتی ہے کہ ابھی میرے بابا کے لوگوں نے رسیوں میں باندھ کے ابراہیم کو پھینکا تھا، میں خود کیسے اڑ کے جاؤں گی. لیکن کلمے نے وہ قوت عطا کر دی کہ اپنے آپ کو بالا خانے سے گرا دیا. ابھی گرایا ہی تھا کہ ہوا کے دوش پر حضرت ابراہیم کے پاس جا کر پہنچ گئی. میں کہوں گا رازہ ابراہیم کا کلمہ پڑھ کے اڑتی ہوئی بہت سارے میل آ کر حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھ سکتی ہے، تو علی ابن ابی طالب ناد علی سن کر مدینے سے خیبر اڑتے ہوئے نہیں آ سکتے ہیں. اور عجیب و غریب روایت ہے. اس روایت کو اسی کتاب میں تہذیب المتین میں لکھا ہے علامہ مظہر حسین سہارنپوری نے، 200 سال پرانی تقریباً کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ جناب جیسے ہی ادھر رسول پاک نے نعت علی پڑھی، اب کیونکہ جو عام طور پہ نعت علی پڑھی جاتی ہے اس میں یا علی ادرک نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ جو نعت علی ہے بے علین بے علین بے علین، آخر میں جب تیسری مرتبہ کہا بے علین تو مولا علی کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پہلے جایا کرتے تھے مسجد میں، اور ابھی مسجد میں 1 قدم اندر تھا آپ کا فجر کی نماز کے لیے، 1 قدم مسجد کے باہر تھا. آواز آئی، کیونکہ ادھر سرکار نے اعلان فرمایا تھا خیبر کے میدان میں کہ جو مجھے کل علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے گا میں اسے جنت لکھ کر دوں گا. یا علی تھوڑا سا جاگ جائے، میں اسے جنت لکھ کے دوں گا. ادھر نعت علی پڑھی سرکار نے علی الصبح، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے نعت علی پڑھی ہے. کئی کتابیں ہیں، طاہر القادری کی بھی کتاب آ گئی ہے نعت علی پر. اس میں بھی ابھی بتا رہے تھے کہ ٹی وی پہ کوئی مولوی عالم آن لائن میں اس میں عامر لیاقت کے پروگرام میں آج آیا ہوا تھا. اس سے عامر لیاقت نے پوچھا کہ نعت علی کیا ہے، نعت علی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں رسول پاک کی ایک دعا تعلیم کردہ دعا ہے، بس اتنا بڑا. تو چلو یہ بھی کلو حاصل کرنے کے لیے، لائن حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. اگر آپ کھل کے